السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علیمہ خان کا فون انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ نمبر 1 کی یہ رپورٹ ہے کہ عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ جو مواد پہنچایا جاتا ہے عمران خان کی مرضی کا، اوپر بیٹھے طاقتور شخص کا یہ سوچنا ہے کہ وہ مواد علیمہ خان کے اپروول سے یا ان کی طرف سے میسج جاتا ہے سوشل میڈیا ٹیم کو اور وہ پھر ٹویٹ کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس دوران بیرسٹر گوہر کو پکڑا گیا، رؤف حسن کو پکڑا گیا، کئی دیگر لوگوں کو پکڑا گیا۔ ان سب نے بظاہر یہی کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ کہ یہ کون ہینڈل کر رہا ہے، کون پوسٹ کر رہا ہے، پیغام کون پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے واضح انکار کر دیا۔ میری یہ ذاتی رائے ہے کہ اب علیمہ خان کے فون میں کمپنی کا انٹرسٹ صرف اسی وجہ سے ہے، اور اس کے لیے کمپنی نے علیمہ خان کا مزید 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کی بہن عظمیٰ خان ہے ان کا بھی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جج نے دے دیا ہے۔ دوسری جانب مجلس شورا کا اجلاس ہو رہا ہے، ملاقات ہو رہی ہے شیطانوں کی، جس میں سارے چیلے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر کے شامل ہیں۔ یہ بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں کہ کیسے ہم نے پاکستانی قوم کو نسل در نسل اپنا غلام بنائے رکھنا ہے۔ لیکن یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے مل کے فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیونکہ فضل الرحمان کے بغیر ترامیم کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک کے بعد ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے کے گھر توڑے جا رہے ہیں، ڈیرے توڑے جا رہے ہیں، کاروبار توڑے جا رہے ہیں، ان کی فیملی کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ ابھی سرگودا سے ایک ایم این اے کی فیملی کو اغوا کیا گیا ہے، وہ خود غائب ہیں اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، میں ہاتھ نہیں آنے والا۔ یہ جو اغوا کاریاں سٹل جاری ہیں، یہ جو جبر سٹل جاری ہے، اس کی صرف ایک وجہ نظر آتی ہے، بلکہ جبر مزید کتنا ہو رہا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا خوشخبری ملاحظہ کریں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 24 اکتوبر کو الوداعی عشائیہ دینے کا اعلان۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو کہ اس وقت اعظم نذیر تارڑ گروپ کے قبضے میں ہے، انہوں نے قاضی صاحب کو الوداعی عشائیہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایک قوم کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے اپنے لوگ یہ ریئلائز کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ قاضی صاحب کی اب الوداعی ملاقاتیں ہوں گی۔ کمپنی نے ناظرین کرام ایک بار پھر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے ہیں پاکستانی عوام پہ۔ رپورٹرز کو ان کے گھروں سے اغوا کیا گیا ہے، حیدر پنجوتھا کے بڑے بھائی انتظار حسین پنجوتھا کو اغوا کیا گیا۔ اسی طرح عمر صاحب جو پی ٹی آئی کے لیے گانے وغیرہ گاتے ہیں یا آج کل اپنے والد کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پاکستان آئے تھے، انہیں اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے۔ کیا یہ کوئی جنگل ہے؟ یہ کیا ہوا کہ گھر میں 30-40 لوگ سادہ وردی میں آتے ہیں، ساتھ پولیس اور رینجرز اور ڈالے آتے ہیں، اٹھا کے لوگوں کو مار پیٹ کر کے لے جاتے ہیں؟ یہ تو صرف جنگلوں میں ہوتا ہے، بنانا ریپبلک میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے آپ کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ ہم جنگلی نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اگر مغرب کے مقابلے میں ترقی یافتہ ملک بنانا ہے تو وہ تب بنے گا جب ہم اپنی حیوانیت والی سوچ کو ختم کریں گے۔ کسی کے خلاف کوئی کیس بنتا ہے، آپ وارنٹ لیں اور اس کے بعد پھر گرفتار کریں۔ دوسری جانب قاضی صاحب کے جانے کی باتیں یہاں سے بھی سمجھ آ رہی ہیں، جو خواجہ آصف نے دوبارہ کہا کہ عدلیہ میں تبدیلیوں کے بعد الیکشن آڈٹ کا خطرہ موجود ہے، اشارے ملے ہیں، دعا ہے کہ جنگ اس نہج پر نہ پہنچے، معاملات بہت تلخ ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر منصور علی شاہ آ گئے، الیکشن کھل جائے گا اور ہم تو گئے۔ اس پر ٹاؤٹ منصور علی خان کہتا ہے کہ منصور علی شاہ کوئی ایڈوینچر نہیں کریں گے، اور اگر کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے نتائج بہت سخت ہوں گے۔ مطلب دھمکیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس کا بھی مطلب ہے کہ شاید منصور علی شاہ آ رہے ہیں، ورنہ پہلے سے دھمکیاں دے کے انہیں ڈرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ شاید قاضی کے جانے کی طرف معاملات جا رہے ہیں، بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ دھمکیوں کو تو فی الحال سائڈ پہ رکھیں۔ اگر منصور علی شاہ ان کی دھمکیوں میں آتے تو مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ ہی وہ نہ دیتے جو کمپنی نہیں چاہتی تھی۔ تو دھمکی تو وہ نہیں سنیں گے۔ باقی میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ وہ کوئی انقلابی جج نہیں ہے، وہ جسٹس منیب اختر نہیں ہے۔ منیب اختر اگر چیف جسٹس بن جاتے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، مجھے امید ہوتی کہ وہ بہت کچھ ریورس کر دیتے۔ منصور علی شاہ سے مجھے بہت کچھ ریورس ہونے کی امید نہیں ہے، لیکن جو ہمارا زوال آیا ہوا ہے عدلیہ میں، مجھے لگتا ہے وہ زوال رک جائے گا۔ ہم شاید اسی پوائنٹ پہ جہاں پہ
اس وقت ہیں رک جائیں گے اور مزید نیچے نہیں جائیں گے. قاضی رہتا ہے تو ہم مزید نیچے جائیں گے اور کوئی اینڈ نہیں ہے نیچے جانے کا. بس یہ ایک فرق ہو جائے گا. اب یہ جو کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آئینی ترامیم کے بعد بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے, شہباز شریف نے پالش کی رفتار 180 میل فی گھنٹہ کر دی ہے. یہ ذرا ملاحظہ کریں. چیف آرمی سٹاف کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بے پناہ پرسنل ایفرٹ کی اور پرسنل کاوشیں کی, اینڈ آئی تھنک اٹ ہیز سم تھنگ فریش اینڈ نیو ایکسپیرئنس فار می, اینڈ آئی فیل ویری ویری انکریجڈ. جی, اب کون سی آرمی چیف کی ایسی کوششیں تھی جس سے یہ فریش ہو گئے ہیں؟ کیا اسے نہلایا ہے اس نے, کوئی ببل بات کروایا ہے؟ تو پالش کی رفتار تیز کرنا مجبوری ہے شہباز شریف کی, کیونکہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ بلاول پالش میں شہباز کو پیچھے چھوڑ چکا ہے. یہاں تک کہ کورٹ رپورٹر حسنات ملک کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی کچھ سینئر لیڈرشپ پریشان ہے کہ بلاول پالش میں بہت آگے نکل گیا ہے. ان کے یہ الفاظ نہیں ہیں, ان کے تو یہ الفاظ ہیں کہ بلاول جتنا آگے چلے گئے ہیں آئینی ترامیم کو کروانے میں, اس سے ان کی قیادت پریشان ہے. مطلب پالش میں حد سے آگے نکل گیا ہے بلاول, شہباز اور مریم سے بھی آگے نکل گیا ہے بلاول پالش میں. یہ اصل چیز. تو اب شہباز شریف نے بھی پالش کی رفتار دوبارہ تیز کر دی ہے اور یہ ایک مقابلہ ہے. اب ایک کلپ اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ عمران خان کو اتنا عرصہ کمپنی کا غلام کہتے رہے, کمپنی کا لایا ہوا کہتے رہے, کمپنی کا سلیکٹڈ کہتے رہے, وہ عمران خان کمپنی کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا. آپ کو پتہ چلے گا کہ کمپنی خان سے اس قدر ناراض کیوں ہے. جب ایک ایف اے پاس جرنل نے عمران خان کو سکھانے کی کوشش کی کہ بولنا کیسے ہے, ایک فوجی اٹھتا ہے پرچیاں لے کر آتا ہے اور عمران خان کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ آپ نے پڑھنی ہے, عمران خان نے وہ پرچیاں اٹھا کے اسے پکڑا دی اور کہا کہ نکلو ادھر سے, میں خود کروں گا جو بھی تقریر ہے. تو عمران خان تو ان کی دی ہوئی تقریر تک کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کسی بڑی جگہ پہ, جبکہ یہ اسے کہتے ہیں کہ یہ کٹ پتلی ہے, یہ سلیکٹڈ ہے. اور اب خود دونوں پالشیے, شہباز ہو گیا, بلاول ہو گیا, مریم ہو گئی, سب میں مقابلہ ہے کہ کون زیادہ پالش کرتا ہے. وہ بندہ تو درمیان میں بیٹھے ہوئے بھی ان کی بات نہیں مانتا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب جنرل فیض حمید نے ایک پرچی دی تھی عمران خان کو, تو عمران خان نے پڑھنے کی بجائے جیب میں ڈال لی تھی. عمران خان ان کو اہمیت نہیں دیتے تھے, ان کی مرضی کے کام نہیں کرتے تھے, اس لیے عمران خان کو واپس نہیں آنے دے رہے کہ اب آ گیا تو زیادہ طاقت سے آئے گا, اب تو ہمیں ہماری بیرکوں میں ہی بھیج دے گا. اس چیز کو سمجھیں تو یہ لڑائی بڑی گہری ہے. کمپنی کے سروائیول کا مسئلہ ہے, کمپنی کے اقتدار کو خطرہ ہے عمران خان سے, لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جہاں کمپنی تھوڑی پریشان بھی ہے. اس میں ایک چیز ہے پشتون تحفظ مومنٹ کا, تو چلیں نام استعمال ہو رہا ہے, وہ ہے پشتون جرگہ. اب یہ جرگہ خالی پی ٹی ایم کا نہیں ہے, لیکن بڑے بڑے لوگ اس جرگے میں شرکت کر رہے ہیں اور کمپنی بڑی پریشان ہے. یہاں تک کہ وہ محسن نقوی جو دھمکیاں دے رہا ہے ایک طرف کے نہیں چھوڑیں گے, وہ آج نظریں جھکائے علی امین گنڈا پور کی صدارت میں اجلاس میں بیٹھا رہا. اس میں ایک طرف گورنر بیٹھا ہوا ہے پیپلز پارٹی کا جو کہ کمپنی کا ڈاؤٹ ہے, دوسری طرف محسن نقوی کمپنی کا دوسرا ڈاؤٹ, اور علی امین سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ اس مسئلے کو سلجھاؤ. اور اس جرگے نے جو بلایا گیا تھا, اس میں ساری جماعتیں جو بیٹھی ہوئی تھیں ان سب نے علی امین کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ آپ پشتون امن جرگہ سے مذاکرات کریں. محسن نقوی جو کہتا تھا کہ ہم گنڈا پور کو گرفتار کرائیں گے, دہشت گردی ہو گئی ہے, وہ اب علی امین گنڈا پور سے کہہ رہا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں, ہماری تو وہ مان نہیں رہے, آپ ہمیں اس مشکل سے نکالیں. یعنی بادشاہ سلامت بنیادی طور پر اس جماعت سے درخواست کر رہے ہیں جس کو یہ کہتے تھے کہ 9 مئی کیا, یہ ملک دشمن ہے, یہ غدار ہے, کہ ہمیں اس مشکل سے نکالو, یہ مسئلہ حل کرواؤ, ان کے ساتھ جا کے تم بات چیت کرو. چھوڑیں کہ علی امین گنڈا پور کا کنڈکٹ کیا رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں, ان کو ضرورت پڑ گئی ہے پی ٹی آئی کی, اور یہاں پہ پی ٹی آئی بہت کچھ حاصل کر سکتی ہے. بہرحال اینڈ میں یہ سنیں عمران خان کو یہ کیا توڑیں گے, ان کی بہن کیا کہہ رہی ہیں. عمران خان کو رہا کریں, بس ہمیں رکھ لیں, عمران خان کو رہا کریں. جی, تو جب جسمانی ریمانڈ ان کی بہنوں کا دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بے شک جیل میں رکھ لیں, بس عمران خان کو رہا کر دیں. یہ ہے وہ محبت کا انداز, اور یہ ہے عمران خان کی طاقت جو عمران خان کو ہمیشہ مضبوط بنائے ہوئے ہے. اور یہ صرف ان کی بہنیں نہیں ہیں, ان کے ورکرز, ان سے محبت کرنے والے کارکنان بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں رکھ لیں لیکن عمران خان کو رہا کر دیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.